الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ اہل ایمان ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی۔ اب یہ جو امی ورڈ ہے نا قرآن حکیم میں، سورہ الشورى کے اندر مکے کو ام القریٰ کہا گیا ہے، بستیوں کی ماں یا سینٹر، عرب میں ایک سینٹرل مقام تھا اسے۔ ویسے تو اب جو ورلڈ کا نقشہ ہے اس میں بھی آلموسٹ مکہ سینٹر میں آ رہا ہے، عرب میں وہ سینٹرل مقام تھا، اسی لیے قرآن میں سورہ شورى میں اسے کہا گیا ام القریٰ۔ اور نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان ہوا کہ آپ کو ہم نے ڈر سنانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اسپیسیفکلی تو ام القریٰ اور اس کے ارد گرد سے مراد اہل عرب ہیں، یہ آپ کی بعثت خاصہ تو ظاہر ہے عربیوں کے لیے، اسی لیے دھمکی بھی عربیوں کو تھی اس حوالے سے آلموسٹ 23 سال کے بعد کہ یا تو ایمان قبول کرو، ادروائز جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ تم پر عذاب استیصال صحابہ کی تلواروں کی شکل میں نازل ہوگا۔ ام القریٰ میں نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، بستیوں کی ماں، مکہ، اس کی نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے، اور امی اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ امیین میں سے تھے آپ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں یہودیوں کے ریفرنس سے، ظاہر ہے وہ امی کہتے تھے، ان لوگوں کو ان پڑھ کہتے تھے جو کسی آسمانی شریعت سے واقف نہ ہو اور اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا، انہی امیین میں ایسا نبی مبعوث کیا کہ جس کی فصاحت اور بلاغت نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا، اس کی برکت سے بڑے سے بڑے اہل علم ان کے زمانے کے ان کے سامنے بے بس نظر آتے تھے۔ یہ اللہ نے ان یہودیوں کا، علماء کا غرور توڑ دیا امیین کے ذریعے۔ تو اس اعتبار سے نبی الاسلام امیین میں مبعوث ہوئے کہ آپ دنیا میں کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ رسول اللہ کے حق میں معجزہ ہے، آپ کی خوبی ہے۔ عام انسان کے لیے یہ ایک عیب ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، نبی کا شاعر ہونا ان کے حق میں عیب ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ویسے تو ہم ڈاکٹر اقبال سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی شاعری کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شان ہے۔ یعنی وہی خوبی جو دوسرے شخص کے حق میں بہت بڑی خوبی ہے، رسول اللہ کے حق میں وہ توہین ہے۔ اسی طریقے سے عام آدمی کا ان پڑھ ہونا اس حوالے سے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ ایک عیب ہے، لیکن رسول اللہ کے حق میں یہ خوبی ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ذکر کیا۔ یہ کرامت یہ ہے، ڈائریکٹ اسی صفحے پہ کھلا ہے یہ پیج، آیت نمبر 48، سورۃ العنکبوت، سورۃ نمبر 29 آنورڈ۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ شک والوں کو بات شک میں ڈال دیتی۔ کیا شک میں ڈال دیتی؟ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ اب کوئی کہہ تو نہیں سکتا کہ جی نبی علیہ السلام تو فلاں فلاسفر کے شاگرد ہیں، فلاں شاعر کے شاگرد ہیں، اور اتنے سالوں سے فلاں غار میں ریاضت کر رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو بنا کے نکال ہی لینا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہوا، آپ تو چند دنوں کے لیے غار ہرا گئے جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا اور آپ کی دل میں دنیا سے ایک بے رغبتی بہت زیادہ پیدا ہو گئی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، پھر پہلی وہی آپ پہ نازل ہوئی۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر جو ظالم لوگ ہیں۔
وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا جس طرح کے اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ معجزات تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ڈر سنانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کہ بے شک ہم نے کتاب نازل کی ہے نبی علیہ السلام پر جو صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہے۔ ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر ہے رحمت اور نصیحت ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں۔ یعنی قرآن معجزہ ہے حضور کا، جس طرح اگلے انبیاء کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دے دینا، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا کو لاٹھی میں اور لاٹھی کو اژدہا کی شکل میں لوگوں کے سامنے ایک معجزے کے طور پر پریزنٹ کرنا، اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔